بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. صافی صاحب آپ کو خوش آمدید. لیکن ساتھ ہی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ پچھلے 2 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب میرے بھی اعصاب ایک موقع کے اوپر بالکل ٹوٹنے لگے ہیں. آپ کس طریقے سے پچھلے 2 دن سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور آخر آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ استعفیٰ کیوں؟ یعنی نہیں، میں جاننا چاہ رہی ہوں نا کہ آپ آخر استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، آپ کو پتا ہوگا نا کہ میں نے کوئی جرم کیا. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں، یا میرے خلاف کوئی عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے. ہم نے ایک لہراتا ہوا خط دیکھا ٹی وی سکرینز پر، اور اس کے بعد ایک بحث چڑھ گئی. پھر چند لوگوں میں سے آپ سر فہرست تھے جس نے کہا کہ ایسا کوئی خط تو حقیقت میں ہے ہی نہیں. اب خان صاحب نے بظاہر تو پروف کر دیا کہ خط بھی موجود ہے اور دھمکی بھی ہے. نہیں، آپ بھی کیا پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی ہیں؟ نہیں، میں تو شامل نہیں ہوں، لیکن میں ویسے سوال کر رہی ہوں نا آپ سے. نہیں دیکھیں، ایک تو اس ڈھٹائی اور بے شرمی پہ جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں اور ان کے جو ٹرولز ہیں، اور مجھے سب کا پتہ ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے، کس کس کی کیا ڈیوٹی ہے. اظہر ہو یا ارسلان ہو یا دوسرا ہو، اور کتنا خزانہ ان پہ لوٹایا جا رہا ہے. اور کبھی وقت آئے گا ان سے یہ قوم کے خزانے کے لوٹنے کا حساب بھی لیا جائے گا، اور یہ سب کچھ ان کو گالم گلوچ کے بدلوں میں دیا جا رہا ہے. اب آپ ایمانداری سے اس وقت جو ہے نا، ایک لمحے کے لیے یہ بھول جائیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے، نہ آپ سلیم صافی کو جانتی ہیں نہ کسی اور کو جانتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہ میں فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک مغربی عہدیدار کی طرف سے ہمیں تھریٹننگ خط ملا ہے، ٹھیک ہے. میں نے ٹویٹ یہ کی ہے 28 مارچ کو، جس سے یہ سارا انہوں نے یہ ٹرولنگ شروع کی ہے کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، یہ خط نہ کسی امریکی نے بھیجا ہے اور نہ کسی یورپی ملک کے کسی عہدیدار نے. اگر عمران خان یہ ثابت کر دیں کہ دھمکی آمیز خط کسی مغربی ملک کے عہدیدار نے بھیجا، تو میں غلام سرور اور شہریار کی طرح خودکشی تو نہیں کر سکتا، البتہ صحافت چھوڑ دوں گا. بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی ہے. تو بڑی بات میں نے کس پہ کی ہے؟ مثلا میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو خط ہے وہ امریکی عہدیدار کی طرف سے نہیں ہے. تو کل وزیر اعظم نے خود مان لیا کہ خط امریکی عہدیدار کا نہیں ہے نا، پاکستانی میں ریپرزینٹیٹیو کی طرف آپ کو خط بھیجتا ہوں، اس میں یہ اپنے پروڈیوسر کے خیالات آپ تک پہنچاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو خط تو ان کی طرف سے نہ ہوا نا، میری طرف سے ہوا. میں نے ان کے خیالات کا تجزیہ کیا ہے اور آپ کو بھجوا دیا ہے. اچھا، آپ یقین جانیں، ہمیں پہلے دن جب انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ امریکہ میں ہمارے سفیر کی وہاں ایک کیفے میں ایک امریکی 3rd سیکٹری کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کی سمری انہوں نے بھیجی تھی. ایک اور بھی ان کی الوداعی ملاقات ہوئی تھی، اس کی سمری بھی انہوں نے بھیجی تھی. لیکن چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ روٹین کا ایک کام ہے، اور ہم اس سفیر کو بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اور پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی عمران خان کی طرح ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو ورنہ یہ تفصیل میں پہلے دن بھی دے سکتا تھا، تو میں نے وہ تفصیل نہیں دی. پارشلی اگر سمجھا جائے تو بات تو ان کی صحیح ہے نا، تھریٹ تو دیا گیا، چاہے وہ انڈائریکٹلی دیا گیا، الفاظ تو جینوئن تھے نا تھریٹ کے. میں نے تو یہ نہیں کہا ہے نا، آپ نے ایکچولی کہا کہ ڈائریکٹلی خط نہیں لکھا گیا. میں نے تو یہ لکھا نا، نہیں، آپ کے ٹویٹ میں کلیئر ہے. میں نے ٹویٹ میں تو یہ کہا تھا کہ خط امریکی کا نہیں ہے، مراسلہ امریکی کا نہیں ہے. اور باقی پہلے دن سے ہم ٹی وی پہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی اس طرح کی ایک چیز ہے، اور یہ روٹین کا معاملہ ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ چین میں ہمارے جو سفیر ہیں، ان کے اگر اس طرح کے مراسلے دکھائے جائیں تو اس میں عمران خان کے بارے میں اور ان کی حکومت کے بارے میں اس سے 1000 گنا زیادہ سخت اسیسمنٹ ہوگی، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں خطوط ہوں گے. اسی طرح سعودی عرب سے اگر وہ کر دیے جائیں
تو کسی زمانے میں جب عمران خان صاحب اور شاہ محمد بن سلمان کی ٹن گئی تو اس سے 1000 گنا زیادہ وہ سخت الفاظ ہوں گے. پھر ادھر جو تھا پالیسی ایک ملک کی وہ سمجھی جاتی ہے جو ان کا چیف ایگزیکٹو کرے, جو ان کا یا ہم جیسے ملکوں میں آرمی چیف کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہو یا دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہو, وہ ایک امریکی تھرڈ سیکرٹری ہے, وہ ان سے مل رہا ہے, اس کے بارے میں وہ اپنی اسسمنٹ دے رہا ہے. ٹھیک, تو میں نے تو اس کیبل کا انکار نہیں کیا تھا, نہ ان کے کنٹینٹس پہ میں نے بات کی تھی کہ وہ کنٹینٹس ہے یا نہیں ہے. میں نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ خط امریکی عہدیدار کا نہیں ہے بلکہ ایک پاکستانی کا ہے. یعنی بیسکلی آپ کا مقصد یہ تھا, اگر ہم ناظرین کو بھی بتائیں, کہ جو آفیشل لیٹر ہوتا ہے وہ سرکاری آفیشل لیٹر نہیں تھا امریکہ کی طرف سے, یہ بیسکلی تو پاکستانی سفیر کی. اگر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لکھتا, اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی عہدیدار لکھتا, امریکہ کے پاکستان میں موجود سفیر لکھتا, تو وہ خط ہم ان کا وہ کر دیتے. ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا, ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی ڈس اون کر دیا کہ جی ہم نے کوئی ایسی تھریٹ نہیں دی ہے اور نہ ہم پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں. ان کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی دے دیا, اور عمران خان نے خود بھی جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات میں بھی اور وہاں پہ بھی یہ مان لیا کہ یہ امریکی کا خط نہیں ہے, یہ وہاں پہ موجود ہمارے سفیر کا خط ہے. تو آپ یعنی میں نے آپ کو پھر یہ کہتا ہوں نا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے بتائے کہ بات میری درست ثابت ہوئی یا پی ٹی آئی والوں کی. کیا پتہ پی ٹی آئی والوں کو سمجھنے میں پریشانی ہو یا دقت ہو, آپ نہ سمجھ آئی ہو. نہیں, بات تو واضح ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, نہیں آپ کی بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا, میں اس سے ایگری کرتی ہوں. میری بات درست ثابت ہوئی نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اخلاقی طور پر استعفیٰ کس کو دینا چاہیے؟ جو دینے جا رہے ہیں. استعفیٰ تو نہیں, خیر ان سے لیا ہی جائے گا.